بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بیٹیوں، اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اسی میں تمہاری راحت اور جنت ہے۔ جتنی آپ اس سے پیار محبت سے رہیں گی، جتنا آپ اس کا خیال رکھیں گی، اتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ اور شوہر کے کھانے کا رکھیں خیال، شوہر کے کپڑوں کا، شوہر کے ہر بچوں کا، ہر چیز کی آپ خدمت کریں۔ دیکھیں، گھر ایک بیٹی کا ہوتا ہے، جب وہ شادی ہو کے آتی ہے تو اس کا گھر ہوتا ہے، اس کو اپنا گھر خود بنانا ہوتا ہے، خود عزت کرنی ہوتی ہے، خود احترام کرنا ہوتا ہے، شوہر کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ شوہر جتنا بھی کما کے لائے، کبھی پوچھنا نہیں چاہیے کہ بھئی آپ کیا کما کے لائے ہیں۔ وہ جو بھی آپ کو خرچہ دے، آپ اس میں گزارا کر لیں، کیونکہ یہی شوہر کل آپ کے لیے بہت کچھ کر سکے گا۔ جب آپ خاموشی سے رہیں گی، خاموشی 100 چیزوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ جب آپ خاموش رہیں گی اور جو وہ دے گا آپ اس میں گزارا کریں گی، تو کل یقیناً وہ آپ کے لیے زیادہ محنت کرنے جائے گا۔ اور بیٹیوں، آپ کی دعا جو ہے وہ آپ کے شوہروں کو کامیاب کرے گی۔ کیا آپ دعا نہیں کرتی اپنے شوہر کے لیے کہ وہ کامیاب ہو؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ دعا کریں تاکہ وہ کامیاب ہو اور خوشیاں آپ کے دامن میں بھر جائیں۔ آپ کے دعا سے ہی کامیابی اس کو ملے گی، اور آپ کی دعا سے ہی اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ آپ کا شوہر آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، اور وہی آپ کا خیال کرے گا آگے زندگی میں۔ تو آپ کو اس کے لیے بہت دعا کرنی ہے اور بہت مل کے چلنا ہے، اور جو وہ کہے، اپنی کوئی پریشانی بتائے تو اس کو سمجھنا ہے۔ گھر میں جو بھی حالات ہوں اس کو بہت خاموشی سے لے کے چلنا ہے۔ دن بھر جو بھی حالات پیش آ جائیں، کبھی ساس سے، کبھی نند سے یا دیور سے، تو وہ شوہر کو آتے ہی شکایت نہیں لگانی کہ آتے ہی آپ شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ بھئی دیکھو گھر میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یا آج مجھے کہہ دیا کہ سینڈوچ بنا لو، یا آج مجھے کہہ دیا کہ بھئی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے کھانا بنا لو، یا کوئی ایسی چیز۔ کبھی بھی اس کو کوئی شکایت نہ لگائے۔ اگر آپ کر سکتی ہیں تو کریں، اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ آرام سے کہہ دیں اپنی ساس سے کہ بھئی میری امی میں آج نہیں بنا سکتی، یا آپ جو بھی کہتی ہوں کہ بھئی آج میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اگر آپ کا دل نہیں ہے تو وہ کام نہ کریں آپ، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ گھر میں مل کے رہیں، اور آتے ہی اپنے شوہر کو پوری کہانی نہ سنائیں دن بھر کی۔ اگر آپ دن بھر کی کہانی سنائیں گی تو وہ تھکا ہارا سارا دن کا آتے ہی گھر پر برسنے لگے گا آپ کے اوپر، اور پھر آپ سے ناراض ہوگا، اور پھر آپ کہیں گی کہ بھئی مجھے یہ کہہ دیا۔ ہمارے اسلام میں، دین میں کتنے صحابہ کرام ہیں، ان کی بیویاں صبر کرتی تھی سارا سارا دن، اور اپنے شوہروں سے کبھی نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ جہاد پہ گئے ہوئے ہیں یا جنگ پہ گئے ہوئے ہیں، جب بھی واپس آئے کبھی بھی کوئی ذکر نہیں کرتی تھی۔ بہت آرام سے اگر کوئی ذکر کرنا ہوتا تھا تو ان کے آرام کے بعد ان کو بتایا کرتی تھی کہ یہ ضرورت پڑ گئی تھی، یا کوئی آیا تھا، یا کہیں گیا تھا۔ دین میں تو حکم ہے کہ بھی شوہر کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے نہ نکلیں، کہیں نہ جائیں جب تک شوہر آپ کو اجازت نہ دے۔ ہمیشہ شوہر سے اجازت لے کے گھر سے نکلیں، ہمیشہ اس کی تابع داری کریں، اس کی خدمت کریں، اور سب سے بڑی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، دعا آپ خاص کر کریں گی تو آپ کا گھر جنت سے کم نہیں ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گی تو یقیناً اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے دل میں آپ کی بہت زیادہ محبت ڈالے گا، اور وہ آپ کی بہت زیادہ عزت کرے گا، اور آپ کے لیے بہت کچھ کرنا چاہے گا۔ وہ اتنا کرنا چاہے گا کہ آپ خود حیران ہوں گی کہ یا اللہ، یہ میرا شوہر مجھے زندگی کا اتنا بہترین ساتھی آپ نے دیا ہے۔ الحمدللہ کہیں گی آپ بار بار اللہ کو، اور اللہ کے شکرانے ادا کریں گی کہ اللہ نے آپ کو بہترین زندگی کا ساتھی دیا ہے۔ آپ نے اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہے، اس کی باتوں پہ ناراض نہیں ہونا بار بار، اور کچھ نہیں کرنا، کیونکہ وہی آپ کی زندگی کا ساتھی ہے۔ اور جب آپ کی محبت اس کے ساتھ بہت رہے گی، اگر اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں تو وہ صحیح ہو جائے گا، اور آپ کا گھر بہت اچھا سا چلے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، اور مجھے اپنی رائے دیجئے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنے بھی محبت سے چلیں گی اپنے شوہر کے ساتھ؟ کیا آپ چلتی ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔